بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے، اور آج کے سبق میں ہم نماز کا طریقہ حصہ دوم یہ پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نماز کا طریقہ چل رہا ہے بابو صفت الصلاۃ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں آج ہم مائنڈ میپ بھی جو آپ کو دکھائیں گے، تو اس میں نماز کے سنن یعنی سنتیں نماز کی کتنی ہیں وہ گنوائیں گے، اور اس کے بعد مفسدات یعنی کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تو وہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، تو اس فرق کی کچھ فرق ہوں گے، ان کی ہم نشاندہی کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق اسی پر مشتمل ہوگا۔ تو یہ ہمارا سمجھ لیں کہ حصہ دوم ہے، اور اسی طریقے سے حصہ سوم بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آگے حصہ چہارم کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ تو یہ نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہماری عبارت تو ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں، اور پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ساتھ مائنڈ میپس بھی دکھائیں گے، اور عبارت کی تشریح بھی چلتی رہے گی۔ ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد، فإذا استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، فإن سجد على كور عمامته أو على فاضل ثوبه جاز، ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويكبر، وإذا اطمأن جالسا كبر وسجد، فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه، ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى۔ تو یہاں تک ہی آج ہم اس عبارت کی تشریح کریں گے، اور اسی سے متعلق انشاءاللہ کچھ مائنڈ میپس بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سب سے پہلے مائنڈ میپ کے اندر ہم نماز کی سنتوں سے متعلق ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے تقریباً 14 سنتیں لکھی ہوئی ہیں، اور بھی کتابوں کے اندر مزید بھی ہیں، لیکن ان کو اگر اختصار کیا جائے تو اختصار کے ساتھ یہاں 14 سنتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی سنت یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ اوپر ہاتھ جو ہم نے طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ کانوں کے جو نرم حصہ ہے، لو ہے، اس کے ساتھ انگوٹھے کا سرا جا کر لگے، دونوں انگوٹھوں کا، اور جو ہتھیلی ہے وہ بالکل قبلے کی طرف ہو، اور انگلیاں بہت زیادہ بند بھی نہ ہوں، اور نارمل حالت کے اندر ہوں، اور کھلی بھی بہت زیادہ نہ ہوں۔ تو یہ ہو جائے گا نمبر 1۔ نمبر 2، قیام میں ہاتھ باندھنا۔ تو قیام میں ہاتھ باندھنا یہ مردوں کے لیے ناف کے آگے ہے، ناف سے تھوڑا نیچے ہے، اور عورتوں کے لیے سینے کے جو ہے وہ اوپر ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت، یہ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنا۔ تیسری سنت ہے ثنا پڑھنا۔
چوتھی سنت ہے تعوذ، یعنی جس نے آگے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی مقتدی نے تو نہیں پڑھنی تو اس نے پھر تعوذ بھی اس کے لیے سنت نہیں ہے، امام نے اور اس طریقے سے منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تعوذ ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، یہ بھی سنت ہے۔ پانچویں سنت ہے تسمیہ، یعنی اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ چھٹی سنت ہے تکبیرات انتقال، یعنی رکوع کی طرف جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور سجدے کی طرف جاتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، تو یہ جو جتنے بھی ہیں درمیان میں اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تکبیرات انتقال یعنی ایک جگہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت جو تکبیرات کہی جاتی ہیں ان کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، یہ سنت ہیں سوائے پہلی تکبیر تحریمہ کے جو فرض ہوتی ہے۔ نمبر 7 رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ، یہ مسنون ہے، اور اگر بالکل ایک مرتبہ پڑھے پھر بھی جائز ہے، لیکن سنت جو ہے وہ 3 مرتبہ طاق مرتبہ، اس سے زیادہ بھی جتنا پڑھ سکتا ہے لیکن طاق مرتبہ ہوں، اور امام کو چاہیے کہ وہ اختصار سے کام لے، کم از کم 5 مرتبہ ہی پڑھے تاکہ مقتدی اکتا نہ جائے۔ اور اس طریقے سے رکوع کی جو تسبیح ہے بالکل نہ پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں سنت نمبر 8 کی طرف، تو سنت نمبر 8 آپ کے سامنے ہے قومے کے الفاظ، یعنی جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو اس کو قومہ کہتے ہیں، تو اس میں سمع اللہ لمن حمدہ یہ امام کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے تو دونوں یہ کہے گا، یہ سنت ہے۔ نمبر 9 سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، وہی رکوع والی تفصیل اس کے اندر بھی ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ۔ نمبر 10 تشہد میں بیٹھنے کی حالت، تشہد میں جو بیٹھنے کی حالت ہے مردوں کے لیے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا، اور عورتوں کے لیے دونوں پاؤں کو دائیں طرف سے نکال کر نیچے زمین کے اوپر اپنے آپ کو پورے جسم کو زمین کے ساتھ لگا کر عورت کا بیٹھنا، یہ نماز کے لیے اور اندر عورت کے لیے سنت ہے۔ نمبر 11 درود شریف پڑھنا، یہ سنت ہے۔ 12 اس کے ساتھ دعا پڑھنا، یہ بھی مسنون ہے۔ نمبر 13 سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں چہرے کو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور 14ویں سنت ہے سلام پھیرتے وقت فرشتوں وغیرہ کی نیت کرنا، دائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں تو جتنے نمازی ہیں فرشتے ہیں ان کی نیت کرے، امام بھی اگر ہو تو مقتدیوں کی نیت کرے، اور بائیں طرف سلام پھیرے تو جتنے انسان آپ کو اس کو نظر آ رہے ہیں اور فرشتے نظر نہیں آ رہے لیکن ان کی نیت کرے کہ اس وقت فرشتے بھی موجود ہیں تو ان سب کی نیت کرے کہ سب کے اوپر سلامتی ہو۔ تو یہ ہو گئی ہیں نماز کی سنتیں۔ اور عبارت کی تشریح سے پہلے مفسدات نماز بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو نماز کے جو مفسدات ہیں، یعنی جو کام اگر ہم نماز میں کریں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، تو وہ بھی 14 ہم یہاں پہ گنوا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے بات کرنا، چاہے جان بوجھ کر کرے یا بھول کر کوئی بات زبان سے نکل گئی ہے نماز کے اندر تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 2 سلام کرنا، تو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا تو یہ بھی نماز کے اندر ممنوع ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3 چھینک کا جواب دینا، کسی مسلمان نے چھینک کی تو آپ اس کے اندر جواب میں آپ نماز کے اندر ہیں تو یرحمک اللہ آپ نے کہہ دیا تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4 اچھی یا بری خبر پر جو مخصوص دعائے، اچھی خبر ہو تو مطلب الحمدللہ، اور بری خبر کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جو پڑھا جاتا ہے تو یہ اگر کسی نے نماز کے اندر ہی پڑھ لیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے تکلیف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر آہ، اف، اخ، اس طرح کے جو الفاظ نکلتے ہیں اگر یہ نماز میں نکل گئے تکلیف کی وجہ سے تو یہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر بغیر عذر کے کوئی الفاظ آہ اوہ نکل گیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی کو لقمہ دینا، کوئی اور ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو لقمہ دے دیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 7 قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، تو نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8 فوش غلطی کرنا، یعنی قرآن مجید کی آیت کے اندر کوئی ایسی غلطی کر دی ہے جس سے معنی کے اندر فساد لازم آ گیا ہے اور گناہ لازم آ گیا ہے، اور اس طرح کا وہ اور کسی آیت میں وہ موجود بھی نہیں ہے جو تبدیلی اس نے کر دی ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔
عمل کثیر کرنا نمبر 9، عمل کثیر یعنی اس طریقے سے نماز کے اندر حرکت کرنا کہ دونوں ہاتھ استعمال ہو رہے ہوں، یا ایک ہاتھ کو اتنا زیادہ استعمال کر رہے کہ کوئی دیکھنے والا آدمی ایسے دیکھے کہ بھئی یہ تو نماز میں نہیں لگ رہا، تو اس سے سمجھ لیں کہ یہ عمل کثیر ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل کی گھنٹی بجی ہے، تو اگر ہاتھ میں موبائل کو جیب سے نکال کر پھر ہاتھ کے اندر اس کو دیکھ کر پھر گھنٹی کو وہاں پہ بند کر دینا بٹن لگا کر، تو یہ عمل کثیر ہوگا۔ اگر جیب کے اوپر سے ہی اس کو ہاتھ لگایا اور اس کے بٹن کے ذریعے سے اس کو بند کر دیا تو یہ عمل کثیر میں نہیں آئے گا۔ نمبر 10، کھانا پینا، چاہے جان بوجھ کر کھائے یا بھول کر کھائے، کوئی چیز پی لے نماز کے اندر تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 11، قبلہ سے رخ پھیر دینا، یعنی منہ اور مطلب چہرہ، خاص طور پر یہ جو چہرہ ہے اور سینہ ہے، تو سینہ اگر آپ کا قبلے سے پھر گیا ہے تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 12، درد کی وجہ سے آواز کے ساتھ رونا، یعنی اونچی آواز سے رو رہا ہے لیکن یہ رونا خشوع خضوع کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ رونا تکلیف کی وجہ سے ہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی کوئی درد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ نمبر 13، اس طرح ہنسنا کہ خود سن لے، یعنی اس کو خود اپنی ہنسی کا احساس ہوا ہے اور خود اس نے سنی اپنے قہقہے کو، دوسروں نے نہیں سنا۔ اگر دوسرے سنتے تو پھر تو وضو بھی ٹوٹ جاتا، لیکن یہاں پہ اس نے خود سنا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک ہوتا ہے تبسم جس میں صرف چہرہ کھلا ہے اور آواز نہیں نکلی، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ دوسرا ہے کہ ضحک جس کی وجہ سے اس کو خود تو آواز آئی ہے دوسروں کو نہیں آئی، تو اس سے نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسرا ہوتا ہے قہقہا، کہ اتنا اونچی آواز سے ہنسا کہ دوسری لوگوں کو بھی اس کی آواز آ گئی، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 14 ہے جی کہ امام سے آگے بڑھ جانا، جہاں پہ امام کھڑا ہے اس سے آگے چلا جائے، تو اگر تھوڑا سا بھی آگے نکل گیا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ 14 ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مفسدات نماز۔ یہ اسی عبارت کے اندر چونکہ جگہ جگہ پر موجود ہیں، آئیں گے تو ہم نے ترتیب سے یہاں لکھ دیے ہیں۔ انشاءاللہ اب عبارت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو عبارت ہمارے یہاں پہ ہے ثم یکبر، رکوع کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تکبیر کہے گا اللہ اکبر، یہ کہے گا اللہ اکبار، یہ بھی کہنا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اکبار بھی نہیں کہنا۔ اور اس طریقے سے اللہ اکبر، یہ بھی کیونکہ اس میں تو استفہامیہ ہو جائے گا، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آخر میں جزم پڑھنی ہے، تو یہ طریقہ ہے تکبیر کہنے کا۔ وَيَرْكَعُ، پھر رکوع کرے گا، اور رکوع کے اندر جو طریقہ ہے وہ بتا دیا کہ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اعتماد کریں، یعنی ٹیک لگائے گا، پکڑے گا، عَلَى رُكْبَتَيْهِ، کس چیز پر ٹیک لگائے گا؟ اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر، دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے گا۔ وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، اور اپنی جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ان کو کشادہ کرے گا، ان کو کھولے گا، یفرجو کھولے گا، اور ان کے ذریعے سے اپنے گھٹنے کو اچھی طریقے سے مضبوطی سے پکڑے گا۔ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، اور اپنی پیٹھ کو پھیلائے گا، پیٹھ درمیان سے کوہان کی طرح اوپر کمان کی طرح نہ نکلی ہو بلکہ بالکل سیدھی ہو، اور سر اور جو پیٹھ ہے وہ بالکل ایک سیدھ کے اندر ہوں۔ اور مثال کے طور پر اگر یہ سر ہے تو یہاں پہ یہ پیٹھ ہے، تو ایک ہی سیدھ میں ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سر کہیں اوپر ہو یا سر بہت نیچے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، اپنے سر کو اوپر نہ بلند کرے، یعنی پیٹھ کی جو سمت ہے اس سے اوپر نہ ہو۔ وَلَا يُنَكِّسُهُ، اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ جھکا دے، بالکل نیچے سر گرا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ سر اور پیٹھ دونوں برابر ہوں، اور پیٹھ اتنی سیدھی ہو کہ اگر اس کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ گرے نہیں۔ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور رکوع میں جو تسبیحات ہیں وہ کیا کہے گا کہ رکوع میں کہے گا سبحان ربی العظیم، کہ پاک ہے میرا رب عظمت والا، 3 مرتبہ کم از کم۔ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے زیادہ بھی طاق مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، پھر اپنے سر کو اٹھائے گا، وَيَقُولُ، اور کہے گا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی آواز جس نے اس کی تعریف بیان کی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ، مؤتم یعنی جو پیچھے مقتدی ہے وہ کیا کہے گا ربنا لک الحمد، وہ ساتھ ربنا لک الحمد کہے گا، اگر وہ اکیلا ہے تو پھر یہ دونوں کہے گا۔ فَإِذَا اسْتَوَىٰ قَائِمًا، پس جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا یعنی قومے کے اندر رکوع سے، پھر اس کے بعد رکوع سے سجدی کی طرف جانا ہے تو کبرا، تکبیر کہے گا، وسجدہ،
پھر سجدے کی طرف چلا جائے گا۔ وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے زمین پر ٹیک لگائے گا، زمین کے اوپر دونوں ہاتھوں کو بچھا دے گا اور ان کے اوپر اعتماد کا یعنی ٹیک لگائے گا۔ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، اور اپنے چہرے کو رکھے گا اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، یعنی بعینہ وہی حالت اپنانی ہے جس حالت میں اس نے تکبیر تحریمہ یعنی شروع میں تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، اپنے کانوں کی جو نرم حصہ ہے اس کے ساتھ اپنے انگوٹھے کے سرے کو ملایا تھا، جتنا فاصلہ اس وقت سر کا درمیان میں دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سر آیا تھا اور تھا، بعین ہی اسی فاصلے کو نیچے سجدے کے اندر بھی برقرار رکھنا ہے اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اسی حالت میں قبلے کی طرف انگلیاں ہوں گی وہ رکھے گا۔ وَسَجَدَ عَلَىٰ أَنفِهِ وَجَبْهَتِهِ، اپنے ناک کے اوپر اور اپنے پیشانی کے اوپر سجدہ کرے گا، یعنی پیشانی اور ناک دونوں کو لگانا ضروری ہے۔ اور فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر اختصار کر لے، یعنی پیشانی لگائے ناک نہ لگائے یا ناک لگائے پیشانی نہ لگائے، بے شک عذر ہو یا نہ ہو ان میں سے کوئی ایک لگا دے تو کام چل جائے گا۔ کس کے نزدیک؟ امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، احناف میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں لا يجوز الاقتصار على الانف الا من عذر، کہ صرف ناک کے اوپر اقتصار کرنا بغیر عذر کے یہ جائز نہیں ہے، کہ پیشانی بالکل ٹھیک ہے لیکن پیشانی نہیں لگا رہا ناک لگا رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں الا من عذر، ہاں اگر کوئی عذر ہے کہ پیشانی کے اوپر کوئی زخم ہے نیچے نہیں لگا سکتا، نیچے نہیں ٹیک سکتا زمین کے ساتھ، تو اس صورت میں پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ صرف ناک کے ذریعے سے سجدہ کر لے، ورنہ ناک کے ذریعے سے نہیں بلکہ پیشانی کو لگانا ضروری ہے، پیشانی اصل ہے یہ لگانا ضروری ہے، اگر یہ نہیں لگائی تو نماز نہیں ہوگی، اسی پر فتویٰ ہے۔ فَإِن سَجَدَ عَلَىٰ كَوْرِ عِمَامَتِهِ، اب اس کے ضمن میں یہ ہے کہ اگر سجدہ کر لیا ایسی اپنے پگڑی کے کنارے کے اوپر، پگڑی کے کنارے کے اوپر اگر اس نے سجدہ کر دیا ہے، او علی فاضل ثوبہ، یا اپنے زائد کپڑا قریب میں کوئی رومال تھا وہ اپنے سجدگاہ کی جگہ پر اس نے بچھا دیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ کر دیا ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے، کوئی ایسا گدا یا میسٹر یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوم اور اس طرح کی کوئی چیز اگر ہے جس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے اور اس سے زمین کی سختی نہیں معلوم ہو رہی بلکہ اس چیز کی نرمی معلوم ہو رہی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسی قالین ہے کہ جس میں اوپر سر رکھیں تو سر اس قالین کی وجہ کے باوجود بھی نیچے زمین کی سختی کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ زمین کی اوپر ہی قالین بچھی ہوئی ہے، کوئی اور نیچے نرم چیز نہیں ہے، تو پھر سجدہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ کسی نرم چیز روئی کے اوپر یا کسی فوم کے اوپر سجدہ کرنے سے یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، زمین کی سختی ہونی چاہیے، محسوس ہونی چاہیے۔ وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ، اور اپنے بغلوں کو پھیلائے گا یعنی کشادہ کرے گا، بغلوں کو ساتھ پیٹ کے ساتھ نہیں جوڑے گا بلکہ بغلوں کو اس طریقے سے کھولے گا کہ جس سے وہ بغل بالکل واضح ہو جائیں اور ظاہر ہو جائیں۔ یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے یہ نہیں ہے، عورت اور مرد کی نماز کا فرق انشاءاللہ آگے چل کر ہم بتاتے ہیں۔ وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا کرے گا سجدے کے دوران، ایسا نہیں کہ پیٹ اور رانے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، نہیں بلکہ درمیان میں فاصلہ رکھے گا، اتنا فاصلہ کہ درمیان سے اگر بکری کا بچہ چھوٹا اگر گزرے تو وہ درمیان سے گزر سکے، اتنا فاصلہ رکھے گا۔ یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے، عورت اپنے پیٹ کو اپنے اس ران کے ساتھ جوڑ کر رکھے گی اور بالکل یعنی زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرے گی۔ وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، اور اپنے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں پیچھے ان کو بھی اس طریقے سے فولڈ کرے گا کہ وہ قبلے کی طرف ہی رہنی چاہیے سجدے کے اندر، نحو القبلۃ، قبلے کی طرف۔ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ، اور اپنے سجدے کے اندر کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثاً، 3 مرتبہ کہے گا۔ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے۔ ثم يرفع رأسه، پھر اپنے سر کو اٹھائے گا، ويكبر، اور ساتھ ساتھ تکبیر اللہ اکبر کہے گا۔ وإذا اطمأن جالسا، یہ جلسہ کا حکم ہے کہ جب اطمینان سے نیچے بیٹھ جائے اور کبر، پھر تکبیر کہے گا، وسجد، اور دوسرا سجدہ کرے گا۔ فإذا اطمأن ساجدا، پھر اطمینان سے جب سجدہ کر گیا، کبر، پھر تکبیر کہے گا، واستوى قائما، پھر سیدھا کھڑا ہو جائے گا دوسری رکعت کے لیے۔ علی صدور قدمیہ، اپنے پاؤں کا جو آگے انگلی
انگلیوں والا حصہ ہے اس کے بال ہی آدمی کھڑا ہوتا ہے، یعنی پچھلا جو ایڑی کے بال ہے اس سے عام طور پہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ جو انگلیوں والا حصہ ہے صدور قدمہ کا مطلب اگلا حصہ پاؤں کا، اس کے وزن کے اوپر ہی سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد درمیان میں بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے، یہ احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ شوافی کے نزدیک اس طریقے کر سکتا ہے کہ دوسری رکعت کو جانے سے پہلے تھوڑا سا ریسٹ کرے، آرام کرے اور اس کے بعد چلا جائے، لیکن یہ کہ احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے، سیدھا سیدھا کھڑا ہوگا۔ ولا یقعد، احناف کے نزدیک ولا یقعد وہ نہیں بیٹھے گا، ولا یعتمد بیدیہ علی الارض، اور اسی کے ساتھ وہ زمین کے اوپر ٹیک بھی نہیں لگائے گا، سہارا بھی نہیں لے گا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی دوسرے سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کی طرف جا رہا ہے تو نیچے زمین کے ساتھ سہارا لے کر نہ جائے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا رکھے، یا یہ کہ اپنی رانوں کے اوپر رکھ کر اس طریقے سے کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی عذر ہے، بوڑھا ہے اور وہ قیام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے تو اجازت ہے۔ وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اپنی جو دوسری رکعت ہے اس کے اندر بھی وہی عمل کرے گا، مثل ما فعل فی الاولی، جس طریقے سے اس نے پہلی رکعت کے اندر کیا ہے، لیکن کچھ کام نہیں کرے گا دوسری رکعت میں، وہ یہ ہے کہ الا انه لا يستفتح، یہاں پہ استفتاح یعنی ثنا جس سے افتتاح کیا جاتا ہے نماز کا، وہ نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ پہلی رکعت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ولا يتعوذ، اور تعوذ یعنی نہیں پڑھے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں نہیں پڑھے گا، البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے قرات شروع کر دے گا۔ ولا، اور اگر مقتدی ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تعوذ تو پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے لیے، جبکہ مقتدی نے تو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں ہے، اس لیے اس نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی۔ ولا يرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا کانوں کی طرف، الا فی التکبیرۃ الاولی، صرف اور صرف پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں کو اٹھانے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ رکوع سے اٹھ کر، رکوع سے جاتے ہوئے یا دوسری رکعت کے لیے آتے ہوئے کسی جگہ پر بھی احناف کے نزدیک ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا، رفع الیدین اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک ہاتھ اٹھائے گا، اپنی جگہ پر ان کے دلائل ہیں۔ تو آج ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں ہم آپ کو یہ جو مائنڈ میپ ہے سنن نماز، مفسدات نماز، اس کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے، اور اس کا پریکٹیکل نماز آئندہ کی جو نمازیں ہیں آپ نے وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ نماز میں مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے کچھ تو بتا دیا ہے، آخر میں ہم مائنڈ میپ کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کر لیتے ہیں، اس کے بعد سبق کا اختتام ہو جائے گا۔ تو مرد اور عورت کی نماز میں 10 فرق یہاں پہ ہم نے لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلا فرق ہے کہ تکبیر تحریمہ میں مرد جو ہے وہ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائے گا، جبکہ عورت کندھے تک صرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گی، اوپر نہیں کرے گی، کیونکہ نماز عورت کی جو ہے وہ ساری کی ساری سطر کے اوپر منحصر ہے کہ سطر اس کے اندر اس کا نہ ٹوٹے، سطر اس کا برقرار ہے، تو لہٰذا اگر وہ پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں کو زیادہ اٹھائے گی تو اس سے اس کا نیچے سینہ کھلنے کا خطرہ ہے، بغل کھلنے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ صرف کندھے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی اور وہ نیت کرے گی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کا جو فرق ہے، تو عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھے گا۔ تیسرا فرق ہے کہ سجدی کی حالت میں پیٹ کو ران کے ساتھ ملانا ہوگا عورت نے، اور مرد نے اس کو ظاہر کرنا ہوگا، یعنی اس میں فرق کرنا ہوگا۔ بغلوں کو ملانا، اور سجدے کے اندر جو ہے عورت اپنے بغلوں کو بھی ملا کر بالکل چمٹ کر زمین کے ساتھ وہ سجدہ کرے گی، جبکہ مرد نے اپنے بغلوں کو کھولنا ہوگا۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھتے وقت عورت نے دونوں پاؤں کو دائیں طرف سے ایسے نکال کر نیچے زمین کے ساتھ چمٹ کر بیٹھنا ہے، جبکہ مرد نے دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ ساتواں فرق، بلکہ اس سے پہلے پانچواں فرق یہ ہے کہ رکوع میں مرد نے تو اپنی پیٹھ اور اپنے سر کو برابر کر کے بالکل سیدھا کرنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے، جبکہ عورت نے ایسا نہیں کرنا، عورت نے صرف اتنا ہی جھکنا ہے کہ جتنا اس کی ہاتھوں کی جو انگلیوں کے آگے پورے ہیں وہ اس کے گھٹنوں تک پہنچیں، بس وہ اس کو ٹچ کریں، اتنا جھکنا ہے، اس کے علاوہ نہیں جھکنا۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ مردوں کی امامت عورت نہیں کرا سکتی، مرد تو مردوں کی امامت کرا سکتا ہے لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ سجدے میں جو پاؤں کی حالت ہوگی مردوں کی تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کو وہ سجدے کی حالت میں بھی کھڑا کریں گے اور وہ قبلے کی طرف کریں گے، جبکہ عورت دونوں پاؤں کو نیچے زمین کے ساتھ بچھا کر وہ سجدہ کر رہی ہوگی۔ نمبر 9، اونچی آواز کا استعمال، جہاں پہ لقمہ دینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو عورت نہیں نکال سکتی آواز کو، مرد ہی وہ آواز اگر اونچی آواز سے کہیں پہ قرات کرنی ہے یا کہیں پہ اگر اپنے امام کو لقمہ دینا ہے تو وہ کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔
سکتی۔ 10واں فرق یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عورتوں کی امامت نہیں کرا سکتی، عورت عورتوں کی امامت بھی نہیں کرا سکتی، جبکہ مرد جو ہے وہ عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہو گئے، تو یہ تینوں مائنڈ میں آپ نے یاد کرنا ہے، یہی آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔